نہیں معلوم؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ کا پھولوں کی سیج پر استقبال نہیں کیا گیا تھا، آپ کا سواگت نہیں کیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت زید کے ساتھ تنہا طائف گئے ہوئے ہیں۔ بات کیا تھی؟ صرف کہ طائف والوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ طائف والے پورے پری پلان، ایسا نہیں ہے کہ اچانک، منصوبہ بندی کے ساتھ چھتوں پر کھڑے رہے، اوباشوں کو کھڑا کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جب آئے تو انہوں نے کانچ کے ٹکڑے پھینکے، نوکیلے پتھر پھینکے، اس قدر کہ تنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں اور ساتھ میں حضرت زید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی وہ ادھر سے آتے کبھی ادھر سے آتے کہ پتھروں سے اپنے آقا کو بچا لیں، لیکن پھر بھی پتھر گرتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو رسول پاک کی پیشانی لہو لہان تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس سے خون بہتا رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوراہے پر کھڑے رہے، پھر بھی بلاتے رہے کہ اے لوگو آؤ اس رب ذوالجلال کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کیا۔ دعوت کا سلسلہ ختم نہیں کیا، اس وقت تک پکارتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے تو ایک پہاڑ کی اوٹ پر، ایک پہاڑ کے کنارے پناہ لینے کی غرض سے آپ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی طائف کے ظالموں نے پہاڑ کے اوپر سے پتھر کو پھینکنے کی کوشش کی، بہت بڑا پتھر جس کو ہلا دیا جائے تو وہ ڈھلکتے ہوئے نیچے کو آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گر جائے، لیکن فرشتوں نے اس پتھر کو روک لیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھک کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی نالین پاک میں نے نکالنا چاہا تو نالین خون سے جم چکی تھی، تلووں میں اتنا خون تھا کہ نالین پاک چپک گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک نکال کر کے انہوں نے دھویا، چہرے پاک کو صاف کیا، 3 دن تک طائف میں قیام کیا، کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کی وہاں پر حمایت والا نہیں تھا، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ عذاب کے فرشتے آئے، جو پچھلی امتوں پر عذاب لاتے تھے، وہ فرشتے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہی ملائکہ ہیں جنہوں نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا، قوم لوط پر عذاب نازل کیا، اور دیگر امتوں پر جب ان کی نافرمانیاں بڑھتی تو عذاب نازل کرتے۔ آپ حکم فرما دیں، طائف شہر 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں شہر آباد ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے، یہ بستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اس کا نشان نہیں رہے گا۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیہ الفاظ عرض کیے تھے وہ حدیثوں میں آج بھی موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، اے خلاق عالمین، مولا قدیر کی بارگاہ میں میرے آقا ہاتھ اٹھا کر یوں کہتے ہیں کہ میں قلت حیلتی، میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں کہ میں ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکا، اور پھر یوں عرض کرتے ہیں کہ مولا ان لوگوں نے پتھر برسائے، انہوں نے مجھے مارا، یہ تکلیفیں دیں، ان لم یکن غضبک علی فلا ابالی، مولا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا اس کی مجھے پرواہ نہیں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے مولا، اگر تو راضی ہے تو یہ سارے کام میں خوشی خوشی قبول کرتا ہوں۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد طائف والوں کے لیے کیا کہا؟ حضرت زید کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے لگے صحابی سے، اپنے غلام سے، زید سے، کہا کہ زید میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، آج پتھر برسا رہے ہیں، میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا ویسی تشریف لے گئے، چند سالوں کے بعد پورا طائف دامن اسلام میں داخل ہو چکا تھا، 14 صدیاں گزر گئی۔ حرم پاک سے لے کر طائف کا آپ سفر کریں، پورے عرب کو آپ دیکھ لیں، لیکن طائف آج بھی وہ شہر ہے جہاں سال بھر میرے مصطفیٰ کی میلاد پڑھی جاتی ہے۔ طائف میں خود دیکھا ہوں،
آج بھی بہت سارے وہاں پر مشائخ موجود ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے گھرانے آج بھی طائف میں موجود ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ بتا رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج شیطان کے بہکاوے میں آ کر پتھر تو اٹھائے ہیں، کل ان کی نسلیں کلمہ طیبہ کا ورد بھی کریں گی اور پرچم اسلام یہی لہرائیں گے. میں آج یہی کہتا ہوں پتھر مارنے والوں سے، اے مومنو انتظار کرو. رب ذوالجلال جب اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو کبھی دشمنوں کے خیمے سے ہی بچوں کو اٹھاتا ہے.